ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. معزز اور نہایت محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نالین پاک دے صدقے اسانوں اج جمعۃ المبارک دا اے مقدس بابرکت دن نصیب فرمایا اور اپنے گھر چ حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن مجید فرقان حمید دی تو آیات کریمہ تلاوت کی تھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایہا النبی انا ارسلناک، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کر اور مبشر بنا کر اور نذیر بنا کر، یعنی ڈرانے والا۔ بشارت دے دو اور داعیاً الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا۔ خوش خبری دے دو، بشر المومنین، خوش خبری دے دو جو مومن ہے، بشر المومنین بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، خوش خبری دے دو مومنوں کو کہ اللہ رب العزت کا ان پر بڑا فضل ہے، اللہ رب العزت کا ان پر بڑا فضل ہے۔ پہلی آیہ کریمہ آپ نے سن لیا کہ اے نبی ہم نے آپ کو ارسلناک اپنی طرف سے بھیجا، شاہد بنا کر، بشارت دینے والا بنا کر، اور نذیر بنا کر، ڈرانے والا بنا کر، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ کے اذن سے اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا۔ اور آگے فرمایا خوش خبری دے دو جو مومن ہے۔ آپس میں دو آیات کریمہ کا ربط، آپس میں ربط عام طور پہ دکھائی نہیں دیتا کہ پچھلی آیہ کریمہ میں کیا فرمایا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں بیان کی،
اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی، خوبیاں بیان کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواص بیان کیے، اور آگے فرمایا خوشخبری دے دو جو مومن ہے۔ ایسے سمجھ نہیں آتی کہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں، جو شانیں اپنے محبوب کو عطا فرمائیں، ان شانوں کا ذکر کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان شانوں کا ذکر کیا، ان عظمتوں کا ذکر کیا، ان خوبیوں کا ذکر کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خاصہ اس کا ذکر کیا، اور آگے فرمایا خوشخبری دے دو جو مومن ہے کہ اللہ کا ان پر بڑا فضل ہے۔ 5 شانیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گنوائیں۔ پہلی شان، شان نبوت، یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا، مبشر، پہلی شان، شان مبشریت، پہلی شان، شان نبوت، دوسری شان، شان مبشریت، تیسری شان، شان نذیریت، چوتھی شان، شاہدیت، اور پھر آگے فرمایا چمکتا ہوا سورج، اس کا تعلق اگلی آیت سے ہے۔ 5 شانیں گنوا کر پھر فرمایا خوشخبری دے دو جو مومن ہے۔ وہ مومن ہیں کون؟ مومن ہیں کون؟ کیسے پتا چلے کہ یہ مومن ہے جنہیں خوشخبری دینی ہے، جسے خوشخبری سنائی گئی؟ وہ مومن کون ہے؟ تو تینوں پہلی آیا کریمہ کی شانیں پڑھ کر، سن کر پتہ چلتا ہے کہ رب العزت نے فرمایا، باری تعالیٰ تو اپنے اس کی بارگاہ میں سوال کیا، باری تعالیٰ اپنے محبوب کی تو نے شانیں بیان کی، اور پھر فرمایا خوشخبری دے دو جو مومن ہے۔ تو یہ کیسے پتا چلے کہ مومن ہیں کون؟ تو لگتا ہے کہ رب العزت کی ذات اقدس نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مانے ان شانوں کے ساتھ، میرے نبی پر ایمان لائے، اس کا کلمہ پڑھے، فقط کلمہ پڑھنے سے مومن نہیں ہوتا، فقط کلمہ پڑھنے سے مومن نہیں ہوتا۔ مومن ہوتا ہے جو آگے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات رب العزت نے عطا فرمائی ہیں، محبوب پر ایمان لائے تو ان شانوں کے ساتھ ایمان لائے، ان عظمتوں کے ساتھ میرے مصطفیٰ کو مانے، ان شانوں کے ساتھ جو مانے گا وہ مومن ہے۔ وہ شانیں کیا ہے؟ یا ایھا النبی، اے نبی۔ نبی کا معنی غیب جاننے والا، ذالک من انباء الغیب، یہ نبا ان سے غیب جاننے والا، نبی کا معنی غیب جاننے والا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی امت کو فرمایا وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ، میں آپ کو غیب کی خبریں دیتا ہوں، وَأُنَبِّئُكُمْ، میں آپ کو غیب کی خبریں دیتا ہوں،
ذالک من انباء الغیب، مبعوث یہ غیب کی تو خبریں ہیں جو ہم آپ کو دیتے ہیں۔ تو نبی کا معنی غیب جاننے والا، نبی کا معنی ہی غیب جاننے والا۔ کہے کوئی کہ نبی ہے نبی مگر غیب نہیں جانتے، اس نے حضور پہ ایمان وہ لایا ہی نہیں۔ یہ قرآن پاک کا فیصلہ، وہ نبی پر ایمان نہیں لایا۔ نبی کا تو معنی ہی غیب جاننے والا، غیب کی خبریں دینے والا۔ جو نبی نے بتایا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی خبر دی اس خدا کی، وہ سب کچھ غیب میں نہیں ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ مرنے کے بعد ہر شخص کا حساب ہونے والا، کیا یہ غیب نہیں؟ یہ سب کچھ پردہ غیب میں ہے، لیکن بتا دیا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے کائنات کو پیدا فرمایا، وہ سب کچھ پردہ غیب میں ہے۔ یہی تو غیب کی خبریں۔ قیامت قائم ہوگی، قیامت قائم ہوگی، ہر شخص کا حساب ہوگا۔ سب کچھ مان لیا نا ہم نے، جس نے کلمہ پڑھا وہ ہر شے پہ ایمان لایا، تو وہ ایمان کیا ہوا کہ ایمان تو لے آیا کہ وہ نبی ہیں مگر غیب جاننے والے نہیں، اس نے نبی پر وہ ایمان لایا ہی نہیں۔ نبی کو اس شان کے ساتھ مانے کہ نبی غیب جاننے والا ہوتا، غیب کی خبریں دینے والا ہوتا۔ ایک شان شاہدیت، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، گواہ بنا کر بھیجا، شاہدہ گواہ بنا کر بھیجا۔ کس شے کا گواہ؟ کس شے کا گواہ؟ یہ تعین نہیں فرمایا۔ کس شے کا گواہ؟ یہ تعین نہیں فرمایا۔ جب تعین کر دیا جائے، کسی چیز کا نام لے دیا جائے تو وہ تو گواہی محدود ہو گئی، اس حد تک اس کی حد مقرر ہو گئی کہ گواہ ہے فلاں چیز کا، اس لیے متعین نہیں فرمایا کس شے کا گواہ۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر شے کا گواہ، ہر چیز کا گواہ، کائنات کا گواہ، یوم آخرت کا گواہ، از اول تا آخر ہر شے کا گواہ، شاہدہ، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس وقت معبود بھلا کیا حال ہوگا قیامت میں، قیامت کے دن، جب ہر امت پر ہم ایک گواہ لائیں گے۔ یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے، اور یہ قرآن پاک، ہر امت پر ہم ایک گواہ لائیں گے۔ وہ گواہ کون ہوگا؟ اس امت کا نبی ہوگا، جو ان پر جس کا نزول ہوا ان کی طرف رب العزت نے اس نبی کو بھیجا۔ وہ نبی اس امت کے متعلق گواہی دے گا کہ باری تعالیٰ یہ لوگ ہیں جو مجھ پہ ایمان لائے، یہ لوگ ہیں جنہوں نے میری مدد کی، یہ وہ لوگ ہیں جو میرے پیچھے چلے، اور جو میں نے حکم دیا ان کی جبینیں غیروں کے آگے نہ جھکیں، فقط تیری بارگاہ میں جھکیں، اور جو اس پر ایمان لائے یہ وہ لوگ ہیں، اور فلاں نے انکار کیا۔ تو اس امت کا گواہ وہ نبی، یہ بات تو پتہ چلتا ہے۔
کہ نبی نے اس امت پر جو نازل ہوا اس نے ان کی وہ گواہی دے دی. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے گواہ، عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے گواہ، حضرت زکریا علیہ السلام اپنی قوم کے گواہ، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی قوم اپنی امت کے گواہ، حضرت سلیمان اپنی امت کے گواہ، حضرت نوح اپنی امت کے گواہ، حضرت یحییٰ اپنی امت کے گواہ، حضرت زکریا اپنی امت کے گواہ، حضرت ایوب اپنی امت کے گواہ. ہر نبی ہر قوم پر ایک گواہ ہوگا. اور یہ بات کیا ہے؟ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے محبوب ان سب پر آپ کو گواہ بنایا جائے. گواہ کون ہوتا ہے؟ جس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے. گواہیاں لگتی ہیں عدالت میں، تو جب گواہ کو بلایا جاتا تو کون گواہی دیتا ہے؟ جس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس جھگڑے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور وہ کہے کہ میں نے دیکھا کچھ نہیں، تو کیا گواہی اس کی منظور ہوگی؟ تو پھر گواہی کس شے کی دے رہا ہے جب تو نے آنکھوں سے دیکھا ہی کچھ؟ گواہ وہ ہوتا ہے جس کے سامنے سب کچھ آنکھوں کے سامنے ہو. تو نبی تو گواہی اس چیز کی دیں گے کہ اس امت میں وہ زندگی گزار کے آئے، سینکڑوں برس تک وہ اللہ کی طرف بلاتے رہے، رب العزت کی ربوبیت کا درس دیتے رہے، ان کی جبینیں غیروں کے آگے نہ جھکیں، اللہ کی بارگاہ میں جھکیں. پروردگار صرف خدا کی ذات ہے، سجدے کے لائق صرف خدا کی ذات ہے. انہیں تنبیہ کرتے رہے، انہیں ڈراتے رہے، تو وہ تو گواہی دیں گے. اور آقا دو جہان جو سب سے بعد آئے، جنہیں کہ سر اقدس پر ختم نبوت کا تاج سجایا گیا، وہ جو آپ سے پہلے گزر گئے، آپ کی آمد جب دنیا میں آپ تشریف لائے، آپ کی آمد سے لاکھوں کروڑوں برس پہلے جو گزر گئے، ان کی گواہی، ان پر گواہی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو. ان امتوں پر جب نبی اس کا گواہ ہوگا تو اس نبی کی گواہی پر ان کی جزا و سزا کا فیصلہ نہیں ہوگا. اس نبی کی گواہی پر ان کی جزا و سزا کا فیصلہ نہیں ہوگا. پھر حضرت محمد مصطفیٰ کو بلایا جائے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تائید فرمائیں گے، تب ان کا فیصلہ ہوگا. جزا و سزا کا فیصلہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید پر ہوگا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. سب پر محبوب آپ کو گواہ بنایا جائے، سارے نبیوں پر آپ کو گواہ بنایا جائے. تو انبیاء علیہ السلام کو جو مسائل در پیش رہے، انبیاء علیہ السلام کو امتوں کے ساتھ جب پالا پڑا، تو وہ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں گئے تھے، انہوں نے اللہ کی طرف بلایا تھا. جب رب العزت نے فرمایا کہ جاؤ فرعون اور اس کے سرداروں کو اللہ کا ڈر سنا دو، وہ باغی ہو چکے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی تھی کہ باری تعالیٰ مجھے کوئی نشانی عطا فرما. تو رب العزت نے فرمایا اسلک یادک فی جیبک من امہ اسلک یادک فی جیبک. اور وہ خوشخبری سنائی کہ جب انہیں وہ ید بیضا عطا ہوا، عصا کا معجزہ عطا ہوا، اپنے ہاتھ اپنی بغل میں دبا کر نکالو گے سورج کی چرے چمک جائے.
عصا کا معجزہ عطا ہوا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے، وہاں مکالمے ہوتے رہے، فرعون بحث کرتا رہا، فرعونوں نے نشانی مانگی، آپ نے دستے ید بیضا کا معجزہ انہیں دکھایا، مگر وہ بدبخت کہنے لگے یہ تو فقط جادو ہے۔ پھر انہوں نے بڑے بڑے جادوگر بلائے، اور وہ جو کچھ ہوا پھر اس میدان میں آپ نے عصا مبارک پھینکا، وہ جو سب کچھ ہوا فرعون کے دربار میں، سارے کا سارا واقعہ۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر وہاں سے چلے، آپ جادوگروں پہ غالب آئے، پھر وہاں سے چلے، جب فرعون نے ان کی زندگی اجیرن کر دی، ان کے بچے لاکھوں بچے ان کے مار دیے، اور جو بچہ پیدا ہوتا تھا وہ مار دیتا تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر راکھتے وقت وہاں سے نکلے، پھر دریائے نیل کے کنارے پہنچے، دریائے نیل کی طغیانیاں اور پیچھے فرعون کا لشکر، جس کے دل میں رحم کے لیے کوئی جگہ نہ تھی، پیچھے وہ آ رہا تھا، آگے طغیانیاں تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دیکھا اور پکارا، لوگ پکارنے لگے کہ موسیٰ تیرے کہنے پر ہم رب پر ایمان لائے تھے، تیرے کہنے پر ہم نے فرعون سے بغاوت کی تھی، فرعون کی ان کی غلامی کے کپٹا ہم نے گلے سے اتار پھینکا تھا، تیرے رب کی ذات پر ایمان لائے، اب بتا ہم کیا کریں؟ پھر آپ کو حکم ہوا عصا پانی پہ مار، پانی وہ رکا، وہاں سے رستے بنے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنا لشکر لے کے پار نکلا، اور فرعون اپنا لشکر لے کر دریا میں داخل ہوا، ان کا آخری آدمی دریا سے نکل رہا تھا، فرعون کے لشکر کا آخری آدمی دریا میں داخل ہو رہا تھا، راستہ خشک تھا، سارا بیچ میں راستہ خشک تھا، پانی کھڑا ہوا تھا۔ جب سارا لشکر دریا میں آیا تو پانی کو چل پڑنے کا حکم ہوا، اور فرعون اپنے لشکر سمیت اس دریا میں غرق ہو گیا۔ یہ سارے جو واقعات، پھر وہ قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قوم کو لے کر وہاں چلے، پھر انہوں نے تقاضا کیا کہ ہمارے لیے سایہ کوئی نہیں، یہ تو ہر طرف ریت ہی ریت ہے، اور سوا نیزے پر ایسے لگتا ہے جیسے سورج آ چکا ہے، ہم دھوپ برداشت نہیں کر سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی، دعا کی، بادلوں کا سایہ کیا گیا، پھر اس خشک پہاڑ کی چوٹی پہ تھے، انہوں نے پانی کا تقاضا کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا فانفجرت من اثنتا عشرۃ عینا قد علم کل اناس مشربہم، پھر آپ نے عصا مارا، پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے، الا ھذا القیاس، الا ھذا القیاس۔ یہ سب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم پر گواہی دیں گے، سارے نبی اپنی اپنی امتوں پر گواہی دے رہے ہوں گے، جب گواہی دے چکیں گے پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو میدان معاشر میں بلایا جائے گا کہ محبوب یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جو کچھ فرمایا جا رہا ہے یہ سچ ہے، میرے آقا تائید فرمائیں گے، اور حضور کے تائید فرمانے پر ان کی جزا اور سزا کا پھر فیصلہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کا ہر واقعہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدسہ کے سامنے ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے ہوا تھا۔ رب العزت کی ذات نے کلمہ اذ، وہ میلاد النبی کے دنوں میں آپ یہ تفصیلات ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، اذ، کیا آپ اس وقت آپ نے دیکھا تھا؟ کیا آپ نے دیکھا تھا؟ اس کا معنی ہے کہ آپ نے دیکھا تھا۔ ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، جب اللہ رب العزت آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں کے ساتھ مشورہ فرما رہا تھا، کیا آپ نے دیکھا تھا؟ جب زمین و آسمان کو تخلیق کیا جا رہا تھا، محبوب آپ نے دیکھا تھا؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بلایا، اپنی قوم کو بلایا کہ وہ لشکر حملہ کے لیے آ رہا ہے، چلو ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے چلیں، ان بدبختوں نے یہ جواب دیا تھا کہ تم اور تمہارا خدا جاؤ۔ اتنا طاقتور اللہ
جو فرعون کے لشکر کو ایک چشمے زدن میں غرق کر سکتا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، اس لشکر کو شکست نہیں دے سکتی۔ ہمیں کس لیے لے جانا چاہتے ہو؟ تو اور تیرا خدا جا کے جنگ لڑو۔ محبوب کیا آپ نے دیکھا تھا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے خشک پہاڑ کی چوٹی پہ پانی مانگا تھا۔ دوستو کیا کیا آپ کو بتاؤں، کیا کیا الحم سے لے کر والناس تک پورے کا پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لو، کائنات کا ہر واقعہ از اول تا آخر زمین و آسمان کی تخلیق سے لے کر میدان معاشر کی ان گھڑیوں تک کائنات کا ہر واقعہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدس کے سامنے تھا، ہر شے کا گواہ۔ وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا، محبوب سب پر آپ کو گواہ بنایا جائے گا، ہر شے کے آپ گواہ ہیں، ہر شے کے آپ گواہ ہیں، کائنات کے ہر واقعے کے آپ گناہ ہیں، آپ گواہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر نبی آتا رہا اور قوم اس سے سوال کرتی رہی کہ تمہارے پاس کیا تو نے جس رب کی طرف ہمیں بلا رہا ہے، کیا تو نے اس رب کو دیکھا ہے؟ اس اللہ کو تو نے دیکھا ہے جس کی طرح ہمیں بلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ وہ پروردگار ہے، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، سورج اس نے بنایا ہے، اس کو روشنی اس نے عطا کی ہے، چاند اس کی تخلیق ہے، کائنات ساری کی ساری اس کی تخلیق ہے، کیا تو نے اس رب کو دیکھا ہے؟ تو ہر نبی کا جواب نفی میں تھا، ہر نبی کا جواب نفی میں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب ضد کی کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں، ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے، تو رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ انہیں لے آ طور پر لے کے آ جا، اگر وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہر قبیلے کا ایک سربراہ، ہر قبیلے کا ایک سردار سب جمع ہو گئے کہ یہ جائیں گے اور دیکھ کے آئیں گے، دیکھ کے پھر ہمیں آ کے بتائیں گے، پھر ہم ایمان لائیں گے۔ 70 قبائل کے سردار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے اور طور پہ گئے۔ جب پہاڑ پہ پڑا تو سارے کے سارے وہاں سارے کے سارے مر گئے، ایک بھی زندہ نہ رہا۔ پیچھے آ کے بتانے والا، نہ آنکھوں میں تاب دیکھنے کی تھی، نہ کانوں میں تاب سننے کی تھی، نہ اتنا بڑا ضمیر تھا، نہ ان کا اتنا بڑا ظرف تھا، نہ وہ دیکھنے کے لائق تھے۔ اس ہستی کو یہ دیکھ سکے، اس ہستی کو یہ دیکھ سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، وہ پاک تھے، استفاء ملا ہوا تھا، گناہ کا شائبہ تک نبی کی ذات پہ نہیں ہوتا، آلودگی کا ایک چھینٹا تک نبی کے دامن پہ نہیں ہوتا، نبی ہر گناہ سے پاک ہوتا ہے۔ اس حالت میں نبی تھے، طور پہ گئے، ابھی اس وادی میں داخل ہوئے تھے کہ رب کی بارگاہ سے ندا آئی تھی، قالا یا موسیٰ فخلع نعلیک، اپنے جوتے اتار دے، انک بالوادی المقدس طویٰ، تو پاک وادی میں آ گیا ہے، تو پاک وادی میں پہنچ گیا ہے۔ اس وادی میں داخل ہونے سے پہلے جوتے اتار دیے گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن وہاں اعتکاف کیا، 40 دن وہاں چالیس سکیں، اور جب کلام پاک سنا، اس کی چاشنی دیکھی دیکھا تو پھر
جلووں کو دیکھنے لیے۔ تو کون تھا جو سن سکتا؟ کون تھا جو اس آواز کو سن سکتا؟ کون تھا وہ جو اس کے جلوے کو دیکھ سکتا؟ موسیٰ علیہ السلام اتنے استفاء کے باوجود صلی اللہ علیہ وسلم آیا، جب آپ لوگوں پہلوں کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح مگر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جب زمانہ آیا تو اپنے ہر نبی پہ سوال تم کرتے رہے کہ تو نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ ہر نبی کا جواب نفی میں تھا، ہر نبی کا جواب نفی میں تھا۔ جب وہ کہتا تھا کہ خدا پروردگار ہے، وہ کہتے تھے تو نے آنکھوں سے دیکھا ہے؟ وہ جواب دیتا تھا میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ رب العزت کی ذات حی و قیوم ہے، وہ کہتے تھے تم نے دیکھا ہے؟ وہ جواب دیتا تھا میں نے نہیں دیکھا۔ آقا دو جہاں نے فرمایا لوگو، ہر نبی پہ سوال کرنے والوں کہ تو نے رب کو اپنے خدا کو دیکھا ہے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ہر شے کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دینے والا ہوں، مجھے شاہد بنا کر بھیجا گیا ہے، مجھے شاہد بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ارے گواہ وہ ہوتا ہے، یہ گواہی وہ دیتا ہے جس نے اس کائنات کو تخلیق ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ گواہی وہ دے سکتا ہے جس نے عرش کو بنتے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جنت کو دوزخ تخلیق ہوتے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ارے چاند کو روشنی ملتے اپنی آنکھوں سے دیکھی، سورج کو روشنی ملتے اپنی آنکھوں سے دیکھی، کائنات کا ذرہ ذرہ تخلیق ہوتا جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ارے 1,24,000 امتوں کے ہر واقعے کو جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، وہ میدان معاشر میں وہ گواہی دے سکتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا اے میرے محبوب، ہر نبی کی گواہی اپنی قوم پر وہ اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوگی جب ان کی تائید محمد مصطفیٰ نہیں فرمائیں گے۔ جب آپ تائید فرمائیں گے تو آپ کی تائید فرمانے پر ان کو جزا اور سزا ہوگی۔ یہ فرمایا رب العزت نے، محبوب ہم نے آپ کو سب پر گواہ بنا کر دیا۔ سب کیا گواہ؟ سب ہر شے کا گواہ، کائنات کی تخلیق کا گواہ، ہر شے کا گواہ، شاہدہ۔ یہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، آقا دو جہاں کی صفت شاہدہ۔ تو بات کیا ہوئی؟ کہاں سے چلی تھی؟ کہ جو مصطفیٰ کو ان شانوں کے ساتھ مانا۔ تعین کر رہے ہیں کہ مومن کون ہے، جس کے متعلق رب العزت نے فرمایا بشر المومنین، بشارت دے دو جو مومن، بشارت دے دو ان لوگوں کو جو مومن۔ رب العزت نے اپنے محبوب کی شانیں گنوائی، شانیں گنوائی۔ یا ایھا النبی، ہم نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، اور نبی غیب جاننے والا ہوتا ہے۔ نبی کوئی ایمان لائے اس صفت کے ساتھ ایمان لائے کہ نبی غیب جاننے والا ہوتا ہے۔ حضور کو مانے، کلمہ پڑھے، اس شان کے ساتھ مانے کہ رب العزت نے محبوب کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، ہر شے کا گواہ بنا کر بھیجا ہے، ہر شے کا شاہد بنا کر بھیجا ہے۔ ارے نادانو، قرآن پڑھو اور نبی کی ذات پر ایمان لاؤ، کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرو، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرو، اور درس قرآن کا دعویٰ کرو۔
حدیث کے درس دینے کا وعدہ کرو، عالم قرآن بن جاؤ، درس قرآن دو اور کہو کہ نبی کی ذات کو دو۔ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، ارے یہ ایمان نہیں ہے، یہ مومن کے زمرے میں سب کچھ نہیں آتا۔ اللہ رب العزت نے اسے مومن قرار نہیں دیا جس نے حضور کو ان شانوں کے ساتھ نہیں مانا، نبی کو جس نے ان شانوں کے ساتھ مانا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، ہر شے پر گواہ بنا کر بھیجا، ہر شے پر گواہ بنا کر بھیجا۔ خدا کی قسم اس کی تعریف اتنی لمبی ہے، اتنی لمبی ہے، زندگی ساری گزر جائے گی، ایک جمعہ تو کیا ساری زندگی گزر جائے گی، اس شاہدہ کی تعریف نہیں ختم، اس شاہدہ کی تعریف نہیں ختم۔ آپ وہاں جلوہ افروز ہیں، وضاحت مدینہ پاک میں روضہ اطہر میں موجود ہے، اور کائنات میں پورے جہاں میں آپ نے فرمایا میں ایک ایک امتی، ایک ایک شخص سے اس کا ایمان کتنا ہے، اس کا ایمان کتنا ہے، اس کے ساتھ محبت کتنی ہے، اور دل میں سوچ کیا رہا ہے۔ ہر مومن کے دل میں جو سوچ پیدا ہوتی ہے مصطفیٰ کی ذات اس سے بھی واقف ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ رب العزت کی قسم اس سے بھی واقف ہے، جو سوچ رہے ہیں حضور کی ذات اس سے بھی واقف ہے۔ وہ کیا مومن ہوا جو کہے کہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، دیوار کے جملہ متحدہ کے طور پر ایک بات آ گئی اس کی دلیل کے لیے کہ موسیٰ علیہ السلام توریت میں موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب توریت میں یہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ گئے تھے تو صفاتی تجلی کا پرتاؤ ذاتی نہیں صفاتی، شیشہ میرے ہاتھ میں ہو اور دھوپ میں کھڑے ہو کر اس شیشے کو ایسے کرو تو اس کی روشنی جو سائے میں اس کی روشنی کیسے جاتی ہے جانتے ہیں نا، جانتے ہیں مائیاں کسی زمانے میں لکھی جاتی دانے دونے سکڑے پانیاں سی تے شیشہ اس طرح پھٹدیاں سی، کوئی جانور آ کے چڑیاں چوک دیاں سی، یہی شیشے کی لائٹ ماردیاں وہ جانور اڑ جاتے تھے۔ صفاتی تجلی، ذاتی نہیں صفاتی تجلی کا پرتاؤ موسیٰ علیہ السلام نے وہ دیکھا تھا، اور سوئی کے حدیث پاک میں ہے سوئی کے ناکے کا کروڑواں حصہ، سوئی کے ناکے کا کروڑواں حصہ اس سوراخ سے وہ روشنی نکلی تھی، سوئی کے ناکے کا کروڑواں حصہ کتنا سوراخ بنتا ہے، اس سے وہ روشنی نکلی تھی جس کو موسیٰ علیہ السلام نے تکا تھا، اور 40 دن تک بے ہوش رہے تھے۔ 40 دن کے بعد اٹھے اور فوراً زبان سے نکلا انی تبت الیک، باری تعالیٰ میں توبہ کر رہا، میں کیا کر رہا، میں اس لائق نہ تھا جو سوال میں کر بیٹھا، میں اس لائق نہ تھا، تجھے دیکھا نہیں جا سکتا، تجھے دیکھا نہیں جا سکتا۔ رب العزت نے فرمایا رب آئینی انظر الیک، تو نہیں دیکھ سکتا، آئے یہ نہیں فرمایا مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، فرمایا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، انظر الیک، تجھ میں تیری آنکھ میں تاب نہیں کہ تو مجھے دیکھ سکے، ورنہ وہ اگلی بات پھر دوسری طرف چلی جائے، دیکھا جا سکتا ہے مگر تیری آنکھ میں یہ تاب نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام فقط یہ دیکھ کے آئے، فقط یہ دیکھ کے وہاں آئے، اور توریت میں ہے کہ ان پر اثر یہ پڑا کہ ان کے چہرے کو جو دیکھتا تھا وہ نابینا ہو جاتا تھا، کسی آنکھ میں تاب نہ رہی موسیٰ علیہ السلام کے اور کا دیدار کرنے کی۔ صفاتی تجلی کا پرتاؤ پڑا تھا، وقت وہ روشنی پڑی تھی ایسے جیسے جھلک پڑتی، ایک جھلک پڑی تھی، کسی آنکھ میں تاب نہ تھی موسیٰ علیہ السلام کا دیدار کرنے،
جو دیکھتا تھا آنکھوں کی بینائی سلب ہو جاتی تھی۔ ایک دفعہ آپ اوپر پردہ رکھتے تھے، ہمیشہ اس کے بعد وصال تک موسیٰ علیہ السلام نے اپنے چہرے پہ پردہ رکھا، اور کوئی عام کپڑا رکھتے وہ بھی چل جاتا، وہ کوئی خاص کپڑا تھا جس میں کوئی خاصیت رب العزت نے رکھ دی تھی، وہ کپڑا وہ نقاب اوڑے رکھا آپ نے۔ اس کے بعد موت تک، زندگی کی آخر تک نقاب اوڑے رکھا، کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ ایک کچھ عرصہ بعد زوجہ محترم آپ کی محترم مطالعہ نے ایک دن سوال کیا، حضرت مدت گزر گئی، اب تو ترس گئی ہے چہرہ اقدس کو، آپ کے منہ کو دیکھنے، چہرہ کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس گئی، تھوڑا نقاب پلٹ دو، میں دیدار کرنا چاہتا۔ آپ نے فرمایا تیری آنکھ میں تاب نہیں، اسے دیکھنے کی تیری آنکھ میں تاب نہیں، آنکھ سے معروم ہو جائے گی۔ وہ کہنے لگی چلو ایک بار میں ہاتھ رکھ لیتی، ایک سے دیکھ لو، اگر وہ آنکھ بینائی چلی گی تو چلو دوسری سے کام لیتی ہوئی۔ اس نے اپنی آنکھ پہ ہاتھ رکھ لیا، آنکھ میں ہاتھ رکھ لیا، اور جب وہ موسیٰ علیہ السلام نے نقاب پلٹا، نقاب پلٹا، وہ جب نظر پڑی موسیٰ کے چہرے پر، اب وہ چہرہ موسیٰ تو نہ تھا نا، اب وہ چہرہ موسیٰ تو نہ تھا، اس کا پرتو چہرے پہ پڑا تھا، اس نور کا پرتو چہرے پہ پڑا تھا، تو بینائی چلی گئی۔ جلدی نہ دوسری آنکھ سے بھی ہاتھ اٹھا دیا، خدا کے لیے ایک بار پھر، خدا کے لیے ایک بار پھر موسیٰ علیہ السلام نے پھر نقاب پلٹا، پھر نقاب پلٹا، دوسری آنکھ کی بینائی بھی چلی گئی۔ اب اس نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ مستجاب الدعوات ہیں، رب العزت کی بارگاہ میں دعا فرمائیں مجھے 10 کروڑ آنکھیں عطا کر دے، ہر آنکھ میں اس کے دیدار پہ قربان کرتی چلی جاؤں۔ اب وہ دیدار موسیٰ کا تو نہ تھا، اب تو اس میں جھلک کسی اور کی آ گئی، تو یہ حال موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کا تھا۔ اب میں توریت میں کیا حوالہ یہ دے رہا ہوں، توریت میں ہے کہ پھر اس کے بعد آپ کی نظر جو بینائی تھی، آنکھوں کی بینائی اتنی تھی کہ بالکل اندھیری رات میں، اندھیری رات ہو، اندھیری رات ہو، ستاروں کی روشنی بھی نہ ہو، بادل چھائے ہوئے، وہ اندھیرا، وہ اندھیری رات، 30 میل دور سیاہ رنگ کے پہاڑ کی چوٹی پر چونٹی جا رہی ہوتی تھی تو موسیٰ علیہ السلام اسے دیکھ لیتے تھے۔ بینائی کا یہ حال ہوا، اس صفاتی تجلی کے پرتو کو دیکھ کر بینائی کا یہ حال ہوا، اور آپ کے چہرہ اقدس کے نور کا یہ حال ہوا، کسی میں تاب نہ تھی آپ کے چہرے کو تکنے کی۔ تو نادانوں، جو کروڑواں حصہ سوئی کے ناکے کا، جنہوں نے اس مجربہ نے انہوں نے وہ اس پرتاؤ کو دیکھا، پرتاؤ کو دیکھا، ان کا حال تو یہ ہو گیا، ان کا حال تو یہ ہو گیا۔ اور جس نے ماذا البصر وما طغى کی شان کے ساتھ دیکھا تھا، اور جس نے سارے پردے اٹھا کے دیکھا تھا، جس نے عرش کی بلندیاں عبور کر کے دیکھا تھا، جنہوں نے فکانہ کعبہ قوسین اور ادنیٰ کی شان کے ساتھ دیکھا تھا، جس نے اس بارگاہ میں وہاں تک پہنچ کے دیکھا تھا، جب وہاں سے ندا آئی اب محبوبہ پر رک جا، دیدار کے لیے میں ہو رہا، دیدار کے لیے رب العزت خود آ رہا ہے، جس نے وہاں جا کے تکا اور کروڑوں سال پتہ نہیں رہے، پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں سال رہے، جب تک چاہا محبوب کو اپنی بارگاہ میں رکھا۔ وہ قدرت تھی، جہاں کو جام کر دیا گیا، ساری گھڑیاں جام کر دی گئی، ہر شے باہر رک گئی، کارخانہ سارا بند ہو گیا، جب تک چاہا مصطفیٰ کو ساتھ رکھا، پتہ نہیں کروڑوں سال پاس رکھا، اور جو ان بلندیوں پر جا کر اس حسن کو دیکھ کے آیا، اس نور میں رہ کے آیا، علی نادانو اسے کہتے ہو کہ دیوار کے پیچھے گئے۔
کدھر گیا تمہارا علم؟ کدھر گیا تمہارا علم؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ایسا کہتے ہیں، امتی ایسے کہتے ہیں جنہوں نے کلمہ نہ پڑھا، جنہوں نے کلمہ نہ پڑھا وہ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کریں، اور کلمہ پڑھنے والوں تم یہ حق ادا کر رہے ہو کلمہ پڑھنے کا۔ رب العزت کی ذات اقدس نے فرمایا خوشخبری دو انہیں جو مومن ہیں، اور مومن کون ہیں؟ جنہوں نے نبی کو مانا اور 7 صفات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات رکھی، نبی کو مانا، ان صفات کے ساتھ مانا، صفات نبی غیب جاننے والا ہوتا، اس پر بھی ایمان لایا کہ نبی غیب جاننے والا، اس پر بھی ایمان لایا نبی ہر شے کا گواہ ہوتا، میں نے آپ کو عرض کیا خدا کی عزت کی قسم اتنے وہ بات دوسری طرف چلی جائے گی، میں آپ کو ہزاروں نہیں لاکھوں واقعات ایسے بیان کر سکتا ہوں کہ اہل اللہ نے اہل نظر نے اہل معرفت نے جو کچھ اپنی حیات میں دیکھا، جو ان کے پیش آیا، وہ سارے کے سارے واقعات انہوں نے درج فرمائے آنے والی نسلیں تمہارے لیے کہ تمہیں کوئی گمراہ نہ کر سکے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے باقی امت کو آگاہ کر دیا جائے، دل میں سوچ ہے، فقط دل میں سوچ ہے، اس سوچ سے بھی مصطفیٰ آگاہ، اس خیال سے جو دل میں خیال کر رہے ہو، اس خیال سے بھی مصطفیٰ آگاہ، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس خیال سے بھی آگاہ، شاہدہ گواہ بنا کے بھیجا، ہر شے کا شاہد بنا کے بھیجا، سب کو جس کی چشمان مقدسہ کے سامنے سب کچھ۔ اگر دوسری دلیلوں کی طرف چلے گئے تو پھر یہ مضمون لمبا ہو جائے گا، پھر یہ بات رہ جائے گی کہ دل میں ایک سوال تھا۔ محمود غزنوی کا واقعہ، 2 کتابیں ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، پڑھے لکھے لوگ جو مطالعے کا شوق رکھتے ہیں انہیں میں بتاتا ہوں، 2 کتابیں ہیں، آسان، بہت آسان، ان کا مصنف ابھی حیات ہے، اور مسلکن دیوبندی، میں کسی اہل سنت کا نام نہیں لیتا، مسلکن وہ دیوبندی، اس کا نام ہے عبد المجید صدیقی، ہائی کورٹ کا وکیل ہے، ہائی کورٹ میں وکیل ہے، آج بھی زندہ۔ ان کتابوں کے بعد اس نے لکھا تھا دوسری کتاب کے آخر میں، اس کے بعد میں تیسری کتاب کی تیاری کر رہا ہوں۔ اس ایک کتاب کا نام ہے سیرت نبوی بحالت بدبیداری، زیارت نبی بحالت بیداری، جنہوں نے خواب میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو، خواب میں نہیں، جنہوں نے بیداری میں مصطفیٰ کا دیدار کیا، 400 کے 60 یا 62 اس میں واقعات انہوں نے درج کروائے، جنہیں خوش نصیبوں کو بیداری میں آقا دو جہاں کا دیدار ہوا، بیداری میں دیدار ہوا، جن میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، حضرت امام جلال الدین سیوطی بھی۔ ان دلیلوں کی طرف چلے گئے تو میں نے عرض کی کہ مضمون دوسری طرف چلا جائے گا۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں، میں نے قرآن پاک بچپن میں، ابھی میں چھوٹا تھا، میں نے قرآن پاک ناظرہ قرآن پاک خواب میں نہیں، بیداری میں آقا دو جہاں کی ذات اقدس سے برائے رات پڑھا تھا۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست پڑھا تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، جو بند جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ہیں،
ایک تو کتاب یہ ہے زیارت النبی بہارت بیداری، ایک کتاب ہے زیارت نبوی بعد الوصال النبی۔ یہ دو کتابیں لو، خدا کی قسم روشن ہو جائے گا اندر، سب کچھ روشن ہو جائے گا۔ انہوں نے ایسے واقعات یکجا کیے ہیں، آج جا کے ایسے واقعات۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں میرے ساتھ 8 طالب علم تھے، یا طالب علم 7 تھے، 8ویں آپ تھے، یا 8 دوسرے تھے، یا 9ویں آپ تھے۔ آپ فرماتے ہیں میرے ساتھ 8 ہم طالب علم تھے، خواب میں نہیں، بیداری میں بلا واسطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیداری میں آپ کے سامنے ہم نے بخاری شریف پڑھی، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست بخاری شریف پڑھی تھی، ہم نے بیداری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کون فرماتے ہیں؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں۔ اور میں آپ کو نام بتا دوں ان اہل علم جو اپنے آپ کو اہل علم سمجھتے ہیں، کوئی کلمہ زبان سے ایسا نہ نکال بیٹھنا یہ شاہ ولی اللہ ہے، یہ شاہ ولی اللہ ہے، جو یہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس حدیث پاک کو پڑھا، حضرت جابر بن عبداللہ جس کے راوی ہیں کہ آقا دو جہاں سے پوچھا یا رسول اللہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے کس شے کو پیدا فرمایا؟ تو آقا دو جہاں نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، اور پھر جب خدا نے چاہا وہ نور سیر کرتا رہا۔ اس وقت نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ ستارے تھے، نہ چاند تھا، نہ حجر تھا، نہ شجر تھا، نہ کچھ بھی نہ تھا، صرف ایک خدا تھا، دوسرا مصطفیٰ تھا۔ جب اللہ رب العزت نے سب دوسری کائنات کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، اس نور کے 4 حصے کیے، ایک حصے سے عرش بنایا، دوسرے سے کرسی بنائی، تیسرے سے لوح بنایا، پھر اس کے 4 حصے کیے، ایک سے جنت بنائی، دوزخ بنایا، پھر قلم بنایا، پھر اس کے 4 حصے کیے۔ اللہ حاضر قیاس اس نور کے فیض سے رب العزت نے ساری کائنات کو تخلیق کیا۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں جب سے میں نے یہ سنا تو میرا دل چاہا، کیا ولی اللہ فرماتے ہیں کہ وہ منظر کیسا ہو جب آقا دو جہاں کا نور اس کا فیض انہیں مل رہا تھا، وہ منظر کیسا ہوگا۔ میں نے چاہا کہ میں اپنی آنکھوں سے فرماتے ہیں میں نے مکاشفہ کیا، یہ عمل ہے، اولیاء اللہ اس عمل کے ذریعے اہل قبر سے براہ راست مل سکتے ہیں، اور قبر میں جانے والے مردے سے براہ راست گفتگو تک کر سکتے ہیں۔ یہ اتنا ایسا عقدہ نہیں جو حل ہونے والا نہ ہو۔ اولیاء اللہ جانتے ہیں کہ یہ مکاشفہ، یہ کشف کیا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے مکاشفہ کیا اور میں نے التجا کرنے کی دیر تھی کہ میرے سب پردے رب العزت کی ذات نے اٹھا دیے، سب پردے مصطفیٰ کی ذات نے اٹھا دیے۔ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں جب کائنات کی تخلیق ہوئی تھی، جس طرح حضور کے نور کا فیض عرش کو مل رہا تھا، یعنی تخلیق ہو رہا تھا، جس طرح حضور کے نور کا فیض عرش اٹھانے والے فرشتوں کو مل رہا تھا، جس طرح حضور کے نور کا فیض آسمانوں کو مل رہا تھا، جس طرح جنت کو مل رہا تھا، جس طرح سورج کو مل رہا تھا، جس طرح چاند کو مل رہا تھا، جس طرح قلم کو مل رہا تھا، جس طرح کرسی کو مل رہا تھا، جس وقت ہر شے ستاروں چاند کو مل رہا تھا اور ہر شے تقریر ہو رہی تھی نور کے فیض سے۔ پھر فرماتے ہیں خدا کی قسم سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس لیے میرے دوستو، آقا دو جہاں کی امتی ہو اور کوئی ایسا کلمہ یا ایسا خیال دل میں شاہ ولی اللہ کے متعلق نہ لے آنا کہیں، یہ خدا کی قسم یہ وہ حدیث ہے آج تک کسی محدث نے اس سے انکار ہی نہیں کیا۔
ہزاروں اس کے جنہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے، وہ یہ فہرست میرے پاس بھی موجود ہے۔ کئی سو محدثین ہیں جن کے نام میں نے یہاں ایک فہرست بنائی ہے، جنہوں نے اس حدیث کو لیا۔ تو بات یہ کر رہے ہیں کہ وہ حضرت شاہ ولی اللہ وہ جو فرماتے ہیں کہ میں نے بیداری میں، اور پھر آج اللہ فرماتے ہیں، حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں، جس چیز کی ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پھر حضور نے جن احادیث کی بیداری میں حضور کے پاس ہم نے پڑھا، حضور سے براہ راست پڑھا، بیداری میں پڑھا، اور جس احادیث کی آقا دو جہاں نے تصحیح فرمائی، تصحیح جن احادیث کی فرمائی، انہیں الگ الگ ہم کرتے گئے، الگ الگ کرتے رہے۔ ان احادیث کا مجموعہ، ان کا نام آپ نے الدر الثمین رکھا، الدر الثمین۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ رب العزت نے فرمایا محبوب شاہدہ، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر ساری دنیا کا گواہ بنا کر بھیجا، ساری دنیا کا گواہ بنا کر بھیجا۔ جس نے مصطفیٰ کو ان شانوں سے مانا، جس نے مصطفیٰ کو ان شانوں سے مانا، وہ کہلایا بشر المومنین، خوشخبری دے دو جو مومن ہیں، خوشخبری دے دو جو مومن ہیں، ان پر فضلاً کبیرہ، اللہ کا بڑا فضل ہے، فضلاً کبیرہ، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے۔ صرف 3 منٹ باقی ہیں، یہ میں جلدی سے آخری یہ بڑا ایمان افروز اگلا واقعہ جو آ گیا ہے، جو گفتگو باقی ہے، یہ بڑی ایمان افروز۔ رب العزت نے فرمایا ان پر فضلاً کبیرہ، اللہ کا بڑا فضل۔ حضور کے امتی جو مومن کہلائے، جن پر اللہ کا بڑا فضل ہے، وہ بعد میں بات کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آقا دو جہاں کی پہلی سے پہلے تھے، آپ کے دربار میں جب اس بلقیس کے تخت کی ضرورت پڑی تو آپ نے فرمایا یا ایھا المالو، اے سردارو مجھے تخت لا کے دو، بلقیس سے قریب آ رہی ہے۔ تو وہ عفریت اٹھا، وہ بہت بڑا طاقتور، جن میں لاتا ہوں، کتنے عرصے میں ان تقوم من مقامی، جتنے عرصے میں کچہری برخاست ہوگی میں لے کے آ جاؤں۔ وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، فرمایا اس سے بھی پہلے چاہیے۔ تو پھر کون کھڑا ہوا؟ آئے کون کھڑا ہوا؟ کتاب کا عالم کھڑا ہوا، کتاب کا عالم کھڑا ہوا، آصف بن برخیا کھڑا ہوا، میں لاتا کتنے وقت فاصلے پہ ہے، 1000 میل کا فاصلہ۔ چابیاں کس کے پاس ہے؟ نہیں مانگی۔ سمت کون سی ہے؟ نہیں مانگا، پوچھا۔ جانا کس طرح ہے؟ نہیں پوچھا۔ اسے اٹھائے گا کون؟ نہیں پوچھا۔ کتنے عرصے میں لاؤ گے؟ ان یرتد الیک طرف، ان یرتد الیک طرف، آنکھ بند کرو، کھولو اور تخت سامنے ہو۔ آنکھ بند کی، تخت کھولی تو تخت سامنے تھا۔ یہ سب کچھ ہو گیا، یہ سب کچھ ہو گیا۔ چشم زدن کسے کہتے ہیں؟ چشم زدن۔ کتنا دیر لگی؟ سیکنڈ بھی زیادہ ہوتا ہے، اس سے بھی پہلے تخت سامنے تھا۔ پوچھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیسے لائے ہو؟ انہوں نے جواب کیا دیا؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے اللہ کا فضل ہے، یہ میرے اللہ کا فضل ہے، یہ میرے اللہ کا فضل ہے۔ جس پر فقط فضل تھا، جس پر فقط فضل تھا، اس کی طاقت یہ ہے۔ جس پر اللہ کا فضل تھا، اس کی طاقت یہ ہے۔ اور جس پر بڑا فضل ہوگا حضور کے امتی کے ولی کی، اس کی طاقت کتنی ہوگی؟ سبحان اللہ۔ جس پر بڑا فضل ہوگا خدا کا، اس کی کتنی طاقت ہوگی۔ اس لیے میرے دوستو، ہر شے مصطفیٰ کی محبت میں ہے، حضور کو ماننے میں ہے، حضور کی شانوں میں ہے، حضور کو ان شانوں کے ساتھ ماننے میں ہے، غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لینے میں ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آئے ہائے ان گلیوں پر کتے کی طرح پھرنے میں ہے، حضور کے ترانے گانے میں ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے چرچے کرنے میں ہے، محبت میں فنا ہو جانے میں ہے۔ زندگی گزارو
مصطفیٰ کے نام لے لے کر، مصطفیٰ سے محبت کر کے، اور بڑا ہی وہ بلند مقام ہوگا کہ قیامت کے دن مصطفیٰ کے عاشقوں میں ہم اٹھا دیا جائے۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔